الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن مجید کے موضوعات میں سے ایک موضوع۔ توحید کا بیان اتنا لمبا ہے قرآن مجید کے اندر، ابھی تک کل تک کی جو نشستیں ہوئی ہیں ساری کی ساری وہ توحید کے حوالے سے ہی ہوئی ہیں، اور اس میں اتنا کچھ باقی ہے کہ ہم 1.5-2 مہینے چل سکتے تھے اس میں تو، لیکن ہم نے اس کا کچھ حصہ شیئر کر لیا تو تاکہ کچھ اور موضوعات کی طرف بھی چلے جائیں، تو ہم نے وہ بہت کچھ اسکپ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں زیادہ موقع ملے گا تو ان ساری چیزوں کو تفصیل سے اللہ نے زندگی دی تو پڑھتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتوں کے اندر منفرد ترین اور نہایت ممیز مانی جاتی ہے۔ قرآن مجید جس حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے، باوجود اس کے کہ رسالت کے حوالے سے آپ کے مشن میں اور باقی انبیاء کے مشن میں ایک بہت بڑا اشتراک ہے، اس کے باوجود اس کی جو حیثیت ہے 2-3 حوالوں سے خصوصی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ عالمی رسالت ہے، اس وجہ سے یہ ان میچڈ، ان پریسیڈنٹڈ، ناقابل قیاس ہے۔ بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو زمان اور مکان کی محدودیتوں کے حوالے سے باقی رسولوں کی رسالت ہی کی طرح پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا ہے، جس میں حدیث ہے نا کہ اعطیت خمسا، کہ مجھے 5 چیزوں میں ممیز کیا گیا ہے، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی رسول کو وہ چیزیں نہیں دی گئیں۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ، ہر رسول کسی خاص قوم قبیلے کی طرف بھیجا گیا تھا۔ وبعثت الی الناس کافۃ، جبکہ مجھے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے مشن سے متعلقہ بہت سارے امور ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو باقی رسولوں کی رسالت سے مختلف ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی، نبوت بھی، یہ خاتم ہے، آخری ہے، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی امام تیمیہ کہتے ہیں کہ ابدال کا نام دیا گیا۔ ابدال کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ابدال کیا چیز ہے، تو کہتے ہیں ابدال یہ بدیل کی جمع ہے۔ بدیل کا مطلب ہوتا ہے سبسٹیٹیوٹ، یا یہ جو متبادل جسے آپ کہتے ہیں، تو بدیل متبادل سے ہے۔ کہتے ہیں ابدال کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، خصوصاً اس امت کے صالحین، متقی، اولیاء جو لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے یہ کہ یہ رسولوں کا اب متبادل ہیں، اب رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا جو تسلسل تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ اب آپ کے جو امتی ہیں ان میں سے جو نیک متقی صالحین ہیں وہ دنیا میں اس طریقے سے، جو کبھی نبوتوں کا کام تھا تو اس معنی میں نہیں کہ وہ وہی لے کر آتے ہیں، بلکہ رسول لوگوں کو ہدایت دینے کے حوالے سے قیامت تک ان کا یہ کردار ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر اس وقت بہت سارے فکری گروپ جو ہیں وہ تیشے لے کر پڑے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ کردار ختم کر کے رکھ دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول کفر کو مٹانے کے لیے بس اکیلے ایسے زیادہ سے زیادہ صحابہ تک ہم مانیں گے، صحابہ کے بعد کفر کو مٹانا، بتوں کو توڑنا، شرک کا خاتمہ کرنا، شرک کی مملکتوں کو زیر و زبر کرنا، توحید کے جھنڈے گاڑنا، بر اعظموں کو، ملکوں کو مفتوح کرنا اس دین کے لیے، اس توحید کے لیے، یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے برقرار ہے۔ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ لا يبقى من على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، دنیا روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا، نہ وہ جب کوئی خیمہ ہو یا پکا گھر ہو،
جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کر کے داخل نہیں کر دے گا بعز عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلت والے کو ذلت دے کر۔ عزیز یعزہم اللہ بالاسلام، کچھ تو عزت والے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت دے کر سربلند کر دے گا، تو اس وجہ سے وہ ان کے گھر میں کلمہ اسلام کا داخل ہو جائے گا۔ اور وذلیل یذلہم اللہ فیدینون لہا، اور جو ذلت والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اسلام کا زیر نگین کر دے گا کہ وہ اس کا جزیہ دیں گے اور اسلام کے تابع ہو کر رہیں گے۔ تو ایک غلبہ اسلام کا جو پورے روئے زمین پر آنا ہے، ہمیں مطلب کیونکہ ہمارے نبی نے جو بات کی ہے وہ سچ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حدیث کے تحت ہی شیخ البانی سلسلہ صحیحہ میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ، یہی جو ویٹیکن ہے یا جو روم ہے، اٹلی ہے، کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا اٹلی پہلے فتح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے 700 سال کے بعد، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ غالباً، بلکہ 700 سال تو بہت تھوڑے، 900 سال کے بعد یہ قسطنطنیہ جو ہے نا وہ فتح ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب امت نے یقین کیا، 900 سال کے بعد آپ کی اس پیشن گوئی کو پورا ہوتے دیکھا۔ جو زندہ رہیں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو بھی پورا ہوتے دیکھ لیں گے کہ پورا روئے زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو جائے گا، یا تو اسلام قبول کر کے یا جزیہ دے کے، دو صورتوں میں۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قیامت تک جو ہے زمین پر کردار ہونا، تو یہ ایک اور چیز ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اشکالات ہیں آپ کی نبوت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں تو نہیں، لیکن آپ کی نبوت کے فطرت اور مزاج جو نیچر ہے اس کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر کہا گیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دیتے ہیں آخرت کی کامیابی کی بھی اور دنیا کی کامیابی کی بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے ہیں، ڈراوے دیتے ہیں آخرت کے عذاب کی بھی اور دنیا کے عذاب کی بھی، اور بلا شبہ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے فتوحات دیں اور آپ کے دین کو غالب کیا، تو بشارت دنیا والی بھی پوری ہوئی، اور بشارت جو ہے وہ آخرت والی بھی، جو آخرت میں جائیں گے تو وہ دیکھ لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انذار کیا تھا وہ بھی صرف یہ نہیں کہ آپ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دنیا میں بھی عذاب آ رہا ہے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے، اور بلا شبہ عذاب آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جو کسی براہ راست جو مخاطب تھے، جو مشرکین تھے جو آپ کے ساتھ محاذرہ کر کے ہوئے تھے، سب کے سب جو ہیں وہ مفتوح اور مغلوب ہوئے، وہ ختم ہو گئے، کچل کے رکھ دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر تنہا ایک بندے نے دعویٰ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشیر اور نذیر ہونا، یہ دونوں آپ کا منصب بھی ہے، جبکہ یہ بعد والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ آپ نے صرف آخرت کا ڈراوا نہیں دیا تھا، آخرت کا ڈراوا تو آپ آخرت میں جا کر ہی دیکھیں گے، دنیا کا بھی ڈراوا دیا تھا، اور اس ڈراوے کو پوری طرح ہم نے جو ہے وہ روح پذیر ہوتے دیکھا۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ بشیر اور نذیر کہا گیا ہے۔ اچھا، اگلی آیات کچھ آتی ہیں کہ ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کو تو ہم بھیجتے ہیں ڈراوے دینے والے بنا کر اور خوشخبریاں دینے والے بنا کر۔ تو فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں تو تیرا کام ہے پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، اور ہمارا کام ہے حساب کرنا۔ اچھا، تو یہ قرآن مجید کے میں بہت بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے اس کے حوالے سے بلا شبہ یہ مضمون آتا ہے۔ اچھا، یہاں سے کچھ لوگوں نے کیا نکالا، انہوں نے کہا کہ رسول کا کام صرف جو ہے نا وہ تبلیغ ہوتا ہے، رسول کا کام جو ہے وہ دنیا کے اندر دین کا قیام کرنا،
کافروں کا سر توڑنا، باطل کا زور جو ہے بالکل ختم کر کے رکھ دینا، حق کو قائم کرنا، تو یہ تو رسول کے مشن کا حصہ نہیں تھا، یہ تو رسول کا کام نہیں تھا۔ قرآن مجید میں بار بار بتایا کہ اے اللہ کے اے رسول تیرا کام تو صرف تبلیغ ہے، تو تبلیغ اسلام کا مشن ہے۔ ہم نے لوگوں کو جو ہے نا وہ بتانا ہے، اس سال بھی بتانا ہے، اگلے سال بھی، اس صدی بھی، اگلی صدی بھی، قیامت تک ہم نے تو بتانا ہے۔ لوگ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں تو ان کا کام یعنی انڈیویجولزم، بیسیکلی آپ نے ہر ایک کو جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، بلکہ کہتے ہیں اب تو ویسے ہی مینز آف کمیونیکیشن آ گئے ہیں، آپ بسم اللہ کریں، گھر میں بیٹھیں اور ایک ٹی وی چینل کھول لیں تو اسلام کا کلمہ نشر کرتے پھریں، رسالت کا مقصد پورا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو تبلیغ کے اندر جو ہے وہ محصور کیا ہے، اور بلا شبہ ایک خاص کانٹیکس میں تبلیغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو محصور کیا بھی ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں تو جہاں جہاں یہ مضمون آتا ہے کہ اے نبی تیرا تو کام صرف پہنچا دینا ہے، تیرا کام تو صرف تبلیغ کر دینا ہے، جہاں جہاں یہ آتا ہے تو اس کا سیاق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سیاق اس کا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سے مسلسل روگردانی، کفر اور اعراض کا رویہ دیکھ کر آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر یہ مضمون لایا جاتا ہے کہ رسول تجھے کیا پریشانی، تیرا کام پہنچا دینا ہے، حساب کرنا ان کا ہمارا کام ہے۔ تو ایک تو اس کا کانٹیکسٹ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی وقت وہ جو ہوتے ہیں نا، مطلب ہے کہ یوں تڑیاں لگانا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں لے عذاب، مطلب رسول کہتا ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں تو دنیا میں بھی عذاب آنا ہے اور آخرت میں بھی عذاب آنا ہے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ کہتے ہیں کل کو کیوں، آج کیوں نہیں لے آتے، کرو نا، وہ تو جان نہیں چھوڑتے۔ رسول کہتے ہیں کہ جا کہاں رہے ہو، عذاب لے کے آؤ نا، چھٹی جلدی جلدی، شاباش جلدی عذاب لے کر آؤ۔ تو ایسی وہ جلدی مچاتے ہیں۔ تو یہ سیاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ رسول تو تسلی رکھ، تو پہنچا رہا ہے نا ان کو، تو میری جو بات بتائی ہوئی تھی تو ان کو سمجھا رہا ہے، تیرا کام پورا ہوا۔ ان پر عذاب بھیجنا اور ان کی پکڑ کرنا یہ میرا کام ہے، تو کیونکہ یہ رسول کا کام نہیں ہے۔ اچھا، کسی وقت جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں لا کر دکھاؤ۔ اچھا، جہاں پر نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ کچھ نشانیاں یعنی معجزے دکھائے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ صبح سے لے کر شام تک کرتب کرتے رہیں، انٹرٹینمنٹ دیتے رہیں کہ جی ماشاءاللہ دل لگا ہوا ہے ان کا، اب یوں کر دو، اب یوں کر دو، تو کرتے چلے جائیں، یہ تو بات نہیں ہے۔ چند ایک معجزے دکھانے ہوتے ہیں جس سے رسول کی رسالت کا ان کو اندازہ ہو جائے کہ اس انسان کی پشت پر کائنات کا خالق اور مالک جو ہے وہ ہے، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ صبح شام وہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نشانیاں دکھاؤ، معجزے لے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ مضمون آتا ہے کہ نبی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی فرمائشیں جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک اور نشانی دکھا دیے تو پھر کچھ لوگ ایمان لیں، کیونکہ اللہ کے رسول تو بہرحال حریص ہیں اس بات کے کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ تو یہاں پر ان کو کہا جاتا ہے نہیں تو تسلی رکھ، یہ ہم جانتے ہیں اپنے کام کو، تیرا کام جو تھا تو نے کرنا ہے، جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کرنا ہے، نہ تیرا کام ہم نے کرنا ہے نہ ہمارا کام تو نے کرنا ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبلیغ ہے اس کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کے کردار کو محصور کیا گیا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ دو تین جگہوں پر صاف جو آتا ہے، ایک سورۃ الفتح میں، بلکہ اس مضمون کی آیتیں سورۃ توبہ میں بھی آتی ہے، سورۃ الفتح میں بھی آتی ہے اور سورۃ صف میں بھی آتی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ پوری جہان، پورے دین پر اس کو غالب کر دے، اور فرمایا کہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مضمون کیا ہے؟ یہ سورۃ ہود جہاں پر شروع ہوتی ہے تو وہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر تو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میری نذارت، میرا ڈراوا اور میری بشارت اسی عنوان سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی توحید، اللہ تعالیٰ کی یکتائی
اور تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا۔ سورۃ الانعام میں فرمایا کہ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہو کہ کیا اللہ کے سوا میں کسی کو اپنا سہارا، اپنا کارساز اور اپنے امور کا مالک مان لوں، تسلیم کر لوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے یا کھلایا نہیں جاتا ہے اسے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، ان سے کہو کہ میں تو اس بات کا مامور ہوں، ان اکون اول من اسلم، سب سے پہلے مسلمان بن کر دکھانے والا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا رخ سونپ دینے والا اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والا، اطاعت فرما برداری اختیار کر لیں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبدیت ہے وہ مطلب سب سے بڑھ کر ہے۔ یہاں تک فرمایا مختلف جگہوں پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، وہاں کہا کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا عبد ہے۔ تو جیسے ہم نے کل بھی کہا تھا کہ دو صورتیں قرآن مجید کی، ایک تسبیح سے شروع ہوتی ہے، ایک حمد سے شروع ہوتی ہے، دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دوسری جگہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو جہاں کلائمیکس ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، ان سے کہو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لوں تمہاری ان فرمائشوں کے باعث اور تمہارے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے شوق میں، تو خود میں اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے۔ سورۃ الاحقاف میں تو یہاں تک کہلوا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل ما کنت بدعا من الرسل، ان سے کہو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی، میں تو خود مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا۔ آپ ذرا یہ تصور کر لیجئے، یہ تواضع کا، عبدیت کا اور خدا کی یکتائی اور خدائی کا۔ اب یہ جو تصور ہے نا، یہ جو نعتوں کا مطلب ہے، یہ جو جاہلانہ انداز کی اور بسا اوقات شرک کے دائرے میں داخل ہونے والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جس چیز کو ناپسند کریں بلکہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے تو وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت پر حرف آئے، کیونکہ آپ کی سب سے جو قیمتی دولت ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ کا عبد ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ وما ادری ما یفعل بی، خود مجھے پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، ولا بکم، اور تمہارا کیا بنے گا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خالصتاً اتباع کرنے والا ہوں اس چیز کا جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف تمہیں خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اس سے بڑھ کر میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ یہ تک فرما دیا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، صاف کہہ دو ان کو، نہ میں اپنے ذات کے لیے کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو میں بہت ساری خیر اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی برائی تو پھر چھو کر بھی نہ جاتی اگر کہیں مجھے چیزوں کا پیشگی علم ہوتا اور مجھے غیب کی خبر ہوتی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے آپ کی دیانت، مطلب ہے کیونکہ امین ہے نا، کہتے ہیں کہ آسمان کا امین جبریل ہے تو زمین کا امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ مطلب ہے تو یہ وحی جو ہے قرآن کی وحی، یہ دو امینوں کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچ جائے گی۔ تو امانت اور دیانت کی انتہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا جو ہے ابراہیم، یہ فوت ہو جاتا ہے تو اتفاقاً عین اس دن سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ اب وہ عربوں میں آپ کو پتہ ہے تو وہاں پر ماحول تھا، تو انہوں نے کہا جی بڑا آدمی جو ہے نا اس کے جینے فوت ہونے پر یا پیدا ہونے پر جو ہے نا یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے رسول چپ رہ لیں، خود تو نہیں نا کہہ رہے کچھ بھی، لوگ ہی بول رہے ہیں نا کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جو ہے نا فوت ہوا تو اس وجہ سے سورج کو گرہن لگ گئی، چپ رہ لیں، کیا جاتا ہے، مطلب بولنا کوئی ضروری ہے کہ جب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو ان الشمس والنہار آیتان من آیات اللہ، دیکھو یہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا تخسفان لموت احد ولا لحیات احد، نہ کسی کی موت پر یہ گہناتے ہیں اور نہ کسی کی زندگی پر یہ گہناتے ہیں، بلکہ جب تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے آگے رو پڑو اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کر لو۔ تو آپ کو پتہ ہے سورج گرہن پر اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی توجہ، توبہ، انابت، استغفار اس کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو کیونکہ یہ واقعہ اچھا نہیں ہے۔
تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت. ورنہ آپ کو پتہ ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ عرب کے ماحول، کیونکہ جاہل ماحول تھا، جیسے ہمارے ہاں بلکہ جو جہالتوں کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں یہ سادھو ملنگ یہ وہ جو ہے وہ اپنے وہ کچھ ہاتھ میں ہوتا بھی نہیں ہے، تو لوگوں کو اچھا خاصا جو ہے نا وہ ڈرا کر رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پھونک مار دوں گا تو کیا کر دوں گا، بسم کر کے رکھ دوں گا. تو مطلب وہ لوگ ڈر ڈر کے ان کا برا حال ہوتا ہے، تو اپنی ایک روحانیت کی دھاگ بٹھاتے ہیں. تو یہ تو ان کے پاس تو معجزے ہیں، تو چاہتے تو مطلب ہے کہ ان کو وہ مطلب ڈراتے دھمکاتے. اچھا اگر ڈرانے دھمکانے والا کہ میں کرنی والا ہوں، میں کچھ کر دوں گا تو تمہیں پتہ نہیں بنے گا کیا، اگر یہ رویہ کرتے تو فٹافٹ عرب والے وہ جو ہے نا وہ نیچے ہو جاتے اور آپ کی جو ہے نا وہ ہاتھ چومتے اور عقیدت مند ہو جاتے، گرویدگی ظاہر کرتے. تو ایسے عربوں کو کہتے ہیں دیکھو مجھے غیب کا پتہ مجھے نہیں ہے، نفع نقصان کا اپنے کا مالک میں نہیں ہوں. سبحان اللہ، آپ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی اور آپ کی دیانت کی. تو یہ تھی دراصل عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی اور پھر پورے جہان سے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کروائی. اللہ تعالیٰ ہزاروں درود اور سلام بھیجے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اقول قولی ھذا.